ہم چیک کریں, جبکہ پہلے تو چلے ان کو جو مجمع میں اور اس طرح سے جو کچھ ہوا بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اسد طور اور جو ابصار عالم صاحب ہیں ان کی تو سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں, لوگوں کی شکلیں صاف ہیں, ان لوگوں نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے کسی شو میں کہا تھا کہ وہ اتنا بھی نہیں گھبرا رہے تھے یا ڈر رہے تھے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتے, جبکہ آج کل تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ جی ماسک پہننا چاہیے, لیکن انہوں نے تینوں نے وہ بھی نہیں پہن رکھا تھا. اس کا مطلب ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے, یا وہ جس کسی نے بھیجا تھا وہ اتنے زیادہ پاورفل لوگ تھے کہ انہوں نے ان کو یہ بتا کے بھیجا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کوئی نہ تمہارے پر ہاتھ ڈال سکتا ہے نہ کوئی تمہیں پکڑ سکتا ہے, ورنہ کوئی معمولی سے معمولی بھی کام چور چکا کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی شکل چھپانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نہ تو اس آدمی نے شکل چھپانے کی کوشش کی, اور جو 3 لوگ تھے, اور نہ ہی اس کے ساتھ ہی جو ابصار عالم صاحب پہ اٹیک ہوا تھا اس آدمی نے بھی چہرہ اپنا نہیں چھپا رکھا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ تھے, اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں بلکہ کہ ان کو ایسا کچھ کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے پاکستان ایک کافی خطرناک جگہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور اس اسپیشلی چیز اسلام آباد. اسپیشلی بالکل اسلام آباد, اور اسلام آباد میں ہم نے لگاتار اس طرح کی یہ وارداتیں ہوتے ہوئے, اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں, اور اب تو یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. فخر کے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو جرنلسٹ رہتے ہیں وہ اپنے چاہے وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوں, چاہے وہ بلاگر ہوں, چاہے وہ یوٹیوب پر ہوں, یا کہیں بھی سوشل میڈیا پہ وہ بات کر رہے ہیں, پورے دھڑلے سے بات کر رہے ہیں, نام لے کے بات کر رہے ہیں, کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کر رہا, سیدھا سیدھا جس کی بات ہو رہی ہے اس کا نام لیتے ہیں. اور میں ان سب لوگوں کو جو ہے بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, بہت امپریس ہوں ان سب لوگوں سے, کیونکہ آپ جب ملک سے باہر ہوتے ہیں, جو جرنلسٹ ہمارے ملک سے باہر ہیں, اور یا جو لوگ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو باہر ہیں, وہ وہاں سے بات کرتے ہیں تو ان کو ایک طرح کی سیکیورٹی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ اس سیکیورٹی کے اندر بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں, اور ان کا رائٹ ہے, اور ان سب سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. میں ان لوگوں کے ساتھ شوز بھی بناتی ہوں, اور وہ لوگ میرے بہت فیوریٹ بھی ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ چیز صحیح ہے, اور ہر چیز کو اسی طرح سے بتاتے ہیں جیسے ہوتی ہے, بلیک اینڈ وائٹ, کوئی چیز کو کسی اور رنگ سے نہیں دیکھتے, ان لوگوں کی بہت ہمت ہے. کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کو تو خطرے میں ڈالتے ہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری فیملیز بھی ان چیزوں کو بھگت سکتی ہیں. جس طرح سے حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو مسلسل ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, کالز کی جا رہی ہیں, میسجز کیے جا رہے ہیں, اور اسد طور نے بھی یہی بات. تو اس چیز کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ لوگ سب لوگ ہم لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں, جس پہ بہت سے لوگ جنہیں ہمارے ساتھ بلا وجہ کا پرابلم ہے, جبکہ ہونا نہیں چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کریں, ہمیں ہمت دیں. اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک زندہ کیسے گھوم رہے ہیں. تو ایسی بات کو لے کر میں کہتی ہوں کہ بالکل ہمارے جرنلسٹ جتنے پاکستان میں ہیں اور کام کر رہے ہیں اور اچھی لائن میں کر رہے ہیں, وہ یوتھی اور جوتے پالش کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی, ان کی بات ہو رہی ہے جو سچ مچ کے جرنلسٹ ہیں. تو ان کا ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے اور ہر طرح سے ساتھ دینا چاہیے. اچھا, ایک چیز تو آرزو, ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں حب الوطنی اور غداری کے درمیان صرف مطلب اتنا فرق ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے یا ملک حالت جنگ میں ہے تو آپ محب وطن ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کس وجہ سے ہے تو اٹس مین آپ دوسری لائن آپ نے کراس کر لی اور آپ چلے گئے غداری والی سائٹ پہ. افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر مطلب کسی ادارے کے اوپر آپ نے سوال اٹھا لیا. آج ایک جنرل صاحب کو میں نے لکھا, ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے, بہت زیادہ مطلب ان کے لیے ٹھیک ہے اس ادارے سے وہ ریٹائرڈ ہے ان کے لیے بات کریں, لیکن جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے, میں نے کہا جنرل صاحب آپ کے کارنامے ہمیں پتہ ہے, فاطمہ جناح سے شروع کریں,
بکٹی صاحب کی بات کریں, بلوچستان میں آپریشنز کی بات کریں, مطلب کون کون سی چیزیں ہیں, اور اسطور تک آ جائیں, کون سا کام ہے جو آپ لوگوں نے نہیں کیا, آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور آپ ایک بندے کو جس کو بیچارے کو ٹارچر کیا گیا, اس کے گھر کے اندر اس کا دروازہ توڑ کر وہ لوگ انٹر ہوئے, اور آپ اس کے اوپر مطلب ایلیگیشن لگا رہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. اور کچھ لوگ تو مطلب میرے میڈیا سے تعلق رکھنے والے, آپ کے اور میرے فیلڈ کے لوگ, کل ایک دو لوگ ہمارا مطلب گروپ ہے اسلام آباد میں, کچھ اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا دونوں کا, لیکن وہ دونوں اس پر لگے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے کہ یار ایسا تو کچھ ہوتا نہیں, آئی تو جو کرتی وہ ایسا نہیں کرتی. ایک تصویر باقاعدہ لگائی ہے کہ کل افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ایک بندہ مارا گیا, کہتے اس طرح کام کرتی ہے, یہ کچے جو وہ ہے کچے کام اس طرح کے نہیں کرتی, اس طرح یا پڑکاتی یا پھر کچھ نہیں کہتی. میں نے اسے لکھا, میں نے کہا بھائی میری بات سنو, چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, نمبر 1 ہے, ہم نے کہا نمبر 1 ہے, شاید نمبر 1 سے بھی 2 قدم آگے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جب ان کے مطلب فائل میں پڑھی اور اس کے اوپر آپ پوچھتے ہیں ان سے, تو پھر میں نے کہا وہ آپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. کیوں پکڑتے ہیں گریبان؟ نہیں پکڑنا چاہیے نا. وہ کہیں گے کہ یار ہم یہ کر چکے ہیں اور ہم بڑے بہادر ہیں, جس طرح حمید میر صاحب نے کہا کہ اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو سامنے سے وار کریں نا. ٹویٹر پہ آپ جب کرتے ہیں تو آپ نے آئی ڈیز چھپائی ہوتی ہے, اپنی شکل آپ نے چھپائی ہوتی ہے. فخر یوسف زئی نے اور آرزو کاظمی نے اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے جینون لوگ ہیں, انہوں نے تو اپنی تصویریں لگائی ہوئی. کوئی چپ کے تو ہم بات نہیں کرتے, بل میں تو نہیں چھپے ہوتے, اس پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور اس پاکستان کے اندر پھرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بنکرز کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب یہ جو اس طرح کے یوتیاز اور چوتیاز میں, جس کا آئی ایم سوری فار دیٹ ٹو یوزنگ دیز ورڈز, لیکن جو یہ بکواسے کر رہے ہوتے ہیں اور جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جن سے مطلب جوتا چٹائی یار آپ کریں. I know you are the big boot lickers, آپ کا روزی روٹی اس چیز میں لکھی ہوئی ہے, آپ کریں, لیکن ہمیں کیوں بھاشن دے رہے ہو کہ بھائی یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے تو ڈمکا ہے. I damn care about it. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم لوگ مطلب جا کے کس کس کے جوتے چاٹتے اور پالش کرتے ہو, بلکہ پالش تو نہیں کرتے, صرف نیچے سے چاٹنے کے لیے آپ لوگوں کو رکھا ہوتا ہے, کیونکہ اتنی حیثیت تو آپ کی ہے نہیں کہ آپ سے پالش کروائیں. وہ لوگ, وہ پالش والے انہوں نے الگ گروپ رکھا ہوا ہے, پھر اس سے اوپر کا الگ ہے, پھر میں آگے نہیں جانا چاہتا کہ پھر اس سے آگے کا جو ہے وہ مطلب اوٹی سے سروس والا, اس کے لیے پھر ایک الگ کیٹیگری بنتی ہے. وہ ہمارے جرنلسٹوں میں بھی ہے. آج باقاعدہ ڈی چوک میں 15-20 اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہ مطلب سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, یا اسرائیل کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, یا افغانستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مجھے بھی افسوس ہے کہ بلوچستان کے اوپر, جو بلوچستان میں آج میرے فورسز کے اوپر اٹیک ہوا, ان شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن ان کو نہیں جو ان کے خون سے اپنے محلات بناتے ہیں. کیوں کروں گا میں اس کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ میں کروں جو میرے بارڈر پہ کھڑا ہے, جو بیچارہ اپنے سینے کے اوپر